ہم شروع سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ ہم اہل بیت کے در کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اور ان کے مابین کوئی منافات بھی نہیں ہے۔ حضور کے سینہ نور سے، مشکات نبوت سے پھوٹنے والی یہ دونوں کرنیں ہیں، دونوں کے لیے ہمارے دل میں کشادگی ہونی چاہیے، اور ان کی محبت دین ہے، ان کی محبت جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر صحابہ کے مابین لوگوں نے خامخواہ تفریقات پیدا کر دی ہوئی ہیں، جبکہ ان کے اندر کچھ مشاجرات ہوئے، کچھ اختلاف پیدا ہوئے۔ متحرک اور فعال زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں اس پر کف لسان کرنے کا حکم ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو اختلافات ہوئے، تو اس میں اعلی حضرت عظیم البرکت نے فیصلہ کن بات یہ فرمائی: فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار۔ معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تان کار فجار۔ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موازنہ کریں تو بہت سارا فرق ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، اللہ نے ان کو جو عطا کی ہیں وہ وراء الورا ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کیا جائے اور ان پر سب و شتم کیا جائے، ان کو گالیاں دی جائیں، ان کو برا بھلا کہا جائے۔ یہ فجار کا کام ہے، برے لوگوں کا کام ہے۔ تو یہ کلچر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان و تشنیع حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت قرار پائے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر طبیعت پر بوجھ ہو اور چہرے کا رنگ بگڑنے لگے ان کا نام آتے ہی، تو یہ بھی خوارج کی نشانی ہے۔ اہل ایمان کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے جب ذکر علی ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان کا تذکرہ ہمارے لیے قرار باطن ہے، تسکین دل ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضور کی آغوش تربیت میں تربیت پائی ہے اور حضور کی نگاہوں میں رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وراء الورا، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں حضور نے انہیں اپنا اخی، اپنا بھائی کہا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو کاتب وحی رہے ہیں اور حضور نے ان کے لیے بھی علم اور حلم کی دعائیں کی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی لڑائیاں ان مقدس ناموں سے لڑتے رہیں۔ ہمارے اپنے حسد ان بزرگوں کے ناموں سے منسوب ہو کر کے جو ہے وہ امت کے اندر رخنے پیدا کرے اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ یہ بدکاری کبھی نہ کریں کہ امت کو تقسیم کریں۔ امت کی وحدت کی ضرورت ہے۔ آج کفر ملت واحدہ ہے اور ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہم گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے جبے پھاڑ رہے ہیں اور پگڑیاں اتار کے پھینک رہے ہیں۔ کہ اہل ایمان کا یہ طریقہ تھا؟ گنبد خضرا میں حضور کا دل دکھتا نہیں ہوگا؟ حضور بے چین نہیں ہوتے ہوں گے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنی پناہوں کے حصار میں رکھے۔